دوستان محترم، مکہ کے لوگوں کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بچوں کو لے جایا کرتی تھیں۔ اس سال بھی حسب معمول بہت سی دائیاں مکہ شریف میں پہنچیں اور امیروں اور مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ جن کے مقدر کا ستارہ چمک چکا تھا، وہ سواری کی سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ جب مکہ پاک پہنچی تو معلوم ہوا کہ تمام بچے دائیاں حاصل کر چکی ہیں، صرف ایک بچہ جو در یتیم ہے موجود ہے۔ اس کی طرف کسی دائی نے توجہ نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دائیاں میرے آقا کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئیں۔ میرا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا تھا۔ حضرت حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہ ملا تو اپنے خاوند سے مشورہ کرنے لگیں کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، اس لیے میں اس در یتیم کو لے آتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی اور سید عالم کی زیارت سے مشرف ہوئیں تو حسن رسول کو دیکھ کر دل و جان سے قربان ہو گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کو دیکھا تو تبسم فرمایا، گویا زبان حال سے ارشاد فرمایا، اے حلیمہ، اگر تو ساری دائیوں کے بعد آئی ہے تو میں سارے نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور دائیں پستان مبارک سے دودھ پلانا شروع کیا۔ پھر جب بائیں پستان کو آگے کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ آپ کا ایک رضائی بھائی تھا۔ آپ کے عدل و انصاف نے یہ پسند نہ فرمایا کہ اس کے حصے کا دودھ پیا جائے۔ پھر حلیمہ نے آپ کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پھر اپنے خاوند کو اس بچے کی زیارت سے مشرف کیا، وہ بھی آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ و شیدا ہو گئے۔ پھر جب وہ اونٹنی کا دودھ دھونے لگا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اس کے تھن خشک رہتے تھے۔ انہوں نے دودھ دوہا، اتنا دودھ نکلا کہ حلیمہ اور اس کے خاوند نے خوب پیا اور آرام کی نیند سوئے۔ چند دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد حضرت آمنہ سے اجازت حاصل کی اور اپنی سواری پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے اپنے علاقے کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری بڑی کمزور تھی، لیکن جب آپ اس پر سوار ہوئے تو اس میں برق رفتار آ گئی، وہ تندرست و توانا ہو گئی۔ جب کعبے کے قریب سے گزری تو 3 سجدے کیے، پھر اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا اور روانہ ہو گئی، اور اتنا تیزی سے چلی کہ قوم کی تمام سواریوں سے آگے بڑھ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو عورتیں ہمراہ تھیں کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت چل بھی نہیں سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں، سواری تو وہی ہے،
مگر سوار کی برکت سے اس میں تیزی آ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ میری سواری کہہ رہی تھی باخدا اس بچے کی بڑی عظمت و برکت ہے، میں مردہ تھی اس نے مجھے زندہ کر دیا، میں نحیف و کمزور تھی قوی و توانا کر دیا۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تمہیں معلوم ہے میری پشت پر وہ ہستی پاک سوار ہیں جو سید المرسلین ہے، حبیب رب العالمین ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں راستے میں دائیں بائیں جانب سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اے حلیمہ تو غنی ہو گئی، بھیڑ بکریوں میں جس منزل پر اترتی وہ سبزہ زار نظر آئے، جبکہ خشک سالی کا زمانہ تھا۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو زمین خشک اور ویران تھی، مگر جب میری بکریاں چارنے جاتی تو خوب سیر ہو کر آتی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے اور خوب جی بھر کر سبھی دودھ پیتے۔ دوستان محترم، حضرت حلیمہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا، اسے حاجت نہ تھی اب کھانے اور پکانے کی، وہ تو بن کی مالک خدا کے کل خزانے کی، وہ دن بھر شہر سارا گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پنگوڑے میں اپنی انگلی مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاند جھک جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چونکہ آپ نور تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلونے بھی نور کے عطا فرمائے۔